السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ کیا زکوٰۃ فرض ہونے کے لیے پورے 7.5 تولہ سونا کا ہونا ضروری ہے یا 52.5 تولہ چاندی کا ہونا ضروری ہے یا کیا ہے اس کا مسئلہ؟ ناظرین محترم، بہت سارے ہمارے بھائی ہماری بہنیں یہ سمجھتی ہیں کہ جس کے پاس 7.5 تولہ سونا مکمل ہوگا یا 52.5 تولہ چاندی مکمل ہوں گے اسی کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، ورنہ پھر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ یہ کچھ لوگوں کے تھنکنگز ہیں۔ تو آئیے آج میں صحیح بات کی آپ کو بتا دوں تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ صحیح مسئلہ کیا ہے اور آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے کہ نہیں ہے، آپ اس کا اندازہ لگا سکیں۔ حضرات محترم، شریعت نے جو حدیث پاک کی روشنی میں رول بنایا ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی آدمی کے پاس 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی ہو یا پھر اتنا کیش پیسہ ہو جس کے ذریعے سے 52.5 تولہ چاندی خرید سکے آدمی، تو اس صورت میں وہ شخص مالک نصاب ہوگا اور اس کے اوپر زکوٰۃ کی ادائیگی فرض ہو جائے گی۔ اب یہاں پر جو لوگوں کو غلط فہمی ہوتی ہے کہ 7.5 تولہ سونا ہونا ضروری ہے، تو دیکھیے میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ 7.5 تولہ سونا ہونا کوئی ضروری نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس 1 تولہ سونا بھی ہے تو آج کے دور میں جو سونے کی مہنگائی ہے تو اس کے اعتبار سے 1 تولہ سونے میں بھی اس کا جو مارکیٹ پرائس ہوگا اس کی مارکیٹ پرائس کے ذریعے سے ہم 52.5 تولہ چاندی آرام سے خرید سکتے ہیں۔ اصل میں 7.5 تولہ سونا ہونا اس وقت ضروری ہوگا کہ جب آپ کے پاس چاندی بالکل نہ ہو، کیش پیسہ بالکل نہ ہو اور کچھ بھی پراپرٹی نہ ہو، فقط آپ کے پاس سونا ہے، تو اس صورت میں 7.5 تولہ سونا ہوگا تو آپ مالک نصاب ہوں گے اور آپ کے اوپر زکوٰۃ ہوگی۔ لیکن اگر کسی کے پاس کچھ سونا ہے، کچھ چاندی ہے اور کچھ کیش پیسہ ہے، تو اب ایسی صورت میں ہمارے علماء نے فرمایا کہ اس میں فقیروں کا جس میں زیادہ فائدہ ہوگا اس چیز کو پیش نظر رکھا جائے گا۔ تو اس کے پیش نظر ہمارے علماء نے اب فرمایا ہے کہ اب سونا کو نہیں دیکھا جائے گا، بلکہ اگر تھوڑا تھوڑا سونا، تھوڑی چاندی، تھوڑا کیش پیسہ ہے تو اب یہ دیکھیں گے کہ سب کا جو مارکیٹ ویلیو ہے ان کو ملا کر اس پیسے سے ہم 52.5 تولہ چاندی خرید سکتے ہیں کہ نہیں، یہ دیکھا جائے گا۔ تو اگر اتنا اماؤنٹ کھڑا ہو رہا ہے تو اس صورت میں اس کے اوپر بھی زکوٰۃ کی ادائیگی فرض ہوگی، وہ شخص مالک نصاب کے زمرے میں آ جائے گا۔ مثال کے طور پر کسی کے پاس آدھا تولہ سونا ہے، مان لیجئے 5 گرام سونا ہے، تو 5 گرام سونے کا دام مان لیجئے آج کے دور میں 30,000 روپیہ ہوگا، اور اسی طریقے سے اس کے پاس مان لیجئے 20,000 اور کیش پیسہ ہے، تو 30,000 سونے کا دام ہو گیا، 20,000 کیش پیسہ ہے، دونوں کو ملائیں گے تو 50,000 ہو جاتا ہے۔ اور آج کے دور میں 52.5 تولہ چاندی کا جو کرنٹ پرائس ہے وہ تقریباً 44,000 ہے، 44 سے 45,000 روپیہ تک ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اگر کسی کے پاس 5 گرام بھی سونا ہے اور کچھ کیش پیسہ قریب 20,000 تک ہے تو وہ شخص بھی مالک نصاب ہو جائے گا۔ اب آپ یہ نہ سوچیں کہ اس طرح تو بہت سارے لوگ مالک نصاب ہو جائیں گے، تو بھائی اگر بہت سارے لوگ مالک نصاب ہو رہے ہیں تو آپ کو کیا پریشانی ہے؟ فقیروں کا زیادہ فائدہ ہوگا، غریب بیواؤں کا زیادہ فائدہ ہوگا، اچھا ہی تو ہے۔ تو اللہ کی راہ میں اسی بہانے ہمیں کچھ صدقہ خیرات کرنے کا موقع بھی نصیب ہوگا۔ تو اس لیے شریعت کا یہ رول ہے کہ اب سونا نہیں دیکھا جائے گا، بلکہ 52.5 تولہ چاندی کے حساب سے جس کے پاس بھی اتنا اماؤنٹ ہو جائے گا وہ مالک نصاب ہوگا۔ اب آپ کو چلتے چلتے بھی بتا دوں کہ موجودہ دور میں 7.5 تولہ سونا کا وزن کتنا ہوگا اور 52.5 تولہ چاندی کا وزن کتنا ہوگا۔ 7.5 تولہ سونا کا موجودہ وزن ہوتا ہے 93 گرام 312 ملی گرام، اس کو بھی یاد رکھیں، اور 52.5 تولہ چاندی کا موجودہ وزن ہوتا ہے 653 گرام 184 ملی گرام، اس کو یاد رکھیں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اگر کسی کے پاس اتنا کیش پیسہ آ گیا ہے یا اتنا سونا ہے کہ جس کے ذریعے سے تقریباً وہ 653 گرام یا 650 گرام قریب چاندی خرید سکتا ہے، یعنی 44,000 روپیہ کہہ لیجیے مارکیٹ ویلیو جس کی آج ہے، اتنا کسی کے پاس آ گیا ہے اور قرضہ وغیرہ اس کے اوپر نہیں ہے، تو ایسی صورت میں وہ شخص مالک نصاب ہوگا، اس کو زکوٰۃ کی ادائیگی بلا شبہ کرنی ہوگی، اور وہ زکوٰۃ لے بھی نہیں سکتا ہے، یہ بھی یاد رکھیں۔ ایسا آدمی جو مالک نصاب ہو جاتا ہے وہ پھر زکوٰۃ لے بھی نہیں سکتا ہے، کیونکہ وہ تو خود مالک نصاب ہے۔ تو اس چیز کو آپ اچھے سے سمجھ لیں اور دل و دماغ میں اس مسئلے کو بیٹھا لیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں مسائل سمجھنے کے توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔